السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ کیسی نافرمان اولاد، بدبخت اولاد، جس نے جیتے جی اپنی دنیا کو اجاڑ لیا، اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ گجرات کے علاقے کے اندر آج جو سب سویرے جو واقعہ پیش آیا ہے، جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سنیں گے آپ کا کیا تاثرات ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کو ناشتہ دیر سے ملنے کی وجہ سے اس کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا۔ بندہ پوچھے کہ تجھے ناشتہ لیٹ مل گیا، ایک تو بغیر روزے کے تھا۔ اس کی اماں نے اس سے بولا بھی بیٹا صبر کر، میں روزے سے ہوں، تھکی ہوں، اٹھتی ہوں تو بنا کے دے دیتی ہوں، تھوڑی دیر صبر کر لے۔ اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح سحری کے ٹائم جو ہے 2-2:30 بجے یا 3 بجے اٹھ کے کھانا شانا بناتی ہیں بندوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ ہوا بھی ایسے، اس ماں نے سحری بنا کے کھانا کھایا، خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے بچوں کو بھی رکھوایا۔ یہ بدبخت ایسا تھا، اس نے نہ تو روزہ رکھا، ٹھیک ہے، سویا رہا، ماں نے اٹھایا بھی ہوگا، نہیں اٹھا ہوگا، ٹک ٹاک کی سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر مشغول ہوگا، ٹھیک ہے، حرام زدی کاموں کے اندر مشغول ہوگا زیادہ۔ ماں نے سارے کام نپٹا کے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے جیسے گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم سارے کام ختم کر کے، کچن صاف کر کے، گھر کی صفائی کر کے، اکثر ماؤں بہنوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ صفائی کر کے سو جاتی ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ 8-9 بجے کے قریب اٹھتی ہیں، اس کے بعد جو دوسرا کام باقی بچتا ہے وہ کرتی ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو یہ روٹین کا پتہ ہے، یہ رمضان میں ایسے ہوتا ہے، عام دنوں میں چلو کچھ لوگوں کی ویسی عادت ہوتی ہے نا لیٹ اٹھنے کی۔ تو اس نے بیٹا اس کا جب اٹھا تو اس وقت اس کی ماں سوئی ہوئی تھی، تو بیٹے نے اٹھ کے ماں کو آواز دی کہ ماں مجھے ناشتہ بنا کے دے دو۔ بنتا تو یہی تھا کہ ماں تو دیتی نہ، لیکن چلیں دیا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ بدبخت ایسا نکلا۔ اس نے تیز آلات جات جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا نا، آلات کوئی بھی تیز، کلہاڑی لگا لے، چھری لگا دے، کوئی چیز اس کے پاس پڑی ہوگی۔ ماں نے بولا بیٹا میں تھکی ہوں، روزہ رکھا ہے، تھوڑا صبر کر لو، میں بنا کے دے دیتی ہوں ناشتہ۔ آپ یہ بات پہ غور کریں کہ ناشتہ لیٹ ملنے سے ماں کو اس نے شہید کر دیا۔ یار روزے کی حالت میں ماں کو، یار اللہ تو قرآن میں کہتا ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو، اگر وہ آپ کو تکلیف دہ باتیں بھی کرتی ہیں تو اف تک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ نے والدین کا شکر ادا کرو اور ساتھ میں میرا شکر ادا کرو۔ ماں تو اپنے بیٹے کو پالتی ہے، والدین کا تو اتنا حکم ہے، تو نے تو اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ اب تو دنیا کے اندر رہ کے بھی ضلالت کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، آخرت میں تو ہے ہی تیرے لیے ٹھکانہ بہت برا ہے۔ کیونکہ جس کا ماں باپ راضی نہیں ہے نا دنیا کے اندر، وہ رب نہیں راضی اس کے ساتھ، یہ اٹل بات ہے۔ جتنے مرضی بعد میں آپ قبرستان پہ جا کے بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے، اپنے لیے کرو، ٹھیک ہے، جس کا ماں باپ ناراض دنیا سے چلا گیا نا، وہ بندہ کبھی بھی بخشش کا حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پایا ہو اور ان کی خدمت نہیں کی، اور وہ دونوں ان سے راضی نہ ہو کر گئے ہوں اس دنیا سے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں کچھ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر پایا، تو وہ بندہ ہلاک ہے۔ اس کے لیے آمین کہنے والا کون ہے؟
فرشتوں کا سردار اور بد دعا دینے والا ساری دنیا کے سرداروں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آپ خود فیصلہ کریں اس بندے کا کیا بنے گا۔ ماں نے بولا بیٹا میں روزے سے ہوں، صبر کر لے، دیتی ہوں بنا کے۔ اتنی دیر میں بیٹے کو غصہ آیا، بدبخت کو، ساری جہان کی لعنتیں ہوں اس پہ جس نے جیتے جی اپنی جنت کو ٹکرا دیا۔ یار کیسے الفاظ بیان کروں یار اس بدبخت کے لیے۔ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہے، ماں کے سر پہ مار دی، یا جہاں پہ بھی ماری ماں کو۔ ماں جو ہے وہ ہسپتال تک پہنچتے تک، جو عزیز شہید بھٹی کا جو ہاسپٹل ادھر پہنچتے تک وہ بیچاری ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسانوں کو وصیت کر رہا ہے اللہ کے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ شرک کے علاوہ آپ کو کچھ کام کے لیے بھی منع کرتے ہیں تو ان کو منع نہ کرو، اگر وہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، سوائے گناہ کے کاموں سے، ایسے کاموں سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، پھر کیا کرتے ہیں قبروں پہ جا کے جناب وہ کھانے رکھ دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمیں تو اپنی اماں کی یاد آ رہی ہے۔ جیتے جی تو ماں کے منہ پہ پانی نہیں ڈالا، اس کو پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے کچھ دیا نہیں ہے، میڈیسن کے لیے بولتے ہیں کہ ہمارے خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ تجھے دیکھیں۔ اور پاگل انسان یہ چیز سوچ، جب تو بچہ تھا تجھے کیسے انہوں نے پالا، آج تو بچوں والا ہو گیا ہے تو والدین کے بارے میں یہ چیزیں سوچ رہے۔ میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، جتنے بھی میرے سامعین ہیں ان سے یہی گزارش ہے، اپنے والدین اگر ان کے زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی قدر کرو واللہ۔ ان کے جانے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کو۔ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے نا، اس کی خدمت کر لو واللہ۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو یہ تو آپ کے لیے دونوں جہان کی رحمت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے واللہ۔ یہ جن کے پاس نہیں نا، ان سے جا کے پوچھو ماں باپ کا درد کیا ہوتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو باپ کا درد کیا ہوتا ہے، ماں نہیں ہے تو ماں کا درد کیا ہوتا ہے۔ بندے کی دنیا اسی دن اجڑ جاتی ہے جس دن یہ دنیا سے یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، اگر کچھ بول بھی دیتے ہیں صبر کر لو یار، اتنا بھی غصے میں نہ آؤ کہ ان کو مارنے پہ تل جاؤ۔ یار یہ چیز سوچو کہ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تب آپ لوگوں کو، آپ اتنا روتے تھے، ہم لوگ اتنا تنگ کرتے تھے ماں باپ کو، انہوں نے ہمارا کبھی گلا نہیں دبایا، وہ بھی تو تنگ پڑتے ہی تھے، لیکن وہ آپ کو اپنی ہر چیز سے حد کے بڑھ سے جو ہے نا بڑھ کر آپ کو پیار کرتے تھے۔ لیکن آپ لوگوں کا تو پیسہ آنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ کل کو آپ نے بھی ماں باپ کے رتبے میں آنا ہے، یہ نہ ہو کہ جو بیجا وہی کاٹے گا۔ تو آج اس کو تو مار رہے نا ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے، کل تجھے وہ مارے گی اولاد اپنی اولاد کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے جی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ میں یہ دعا کر سکتا ہوں، اور اللہ ہم سے اپنے ماں باپ کو، ہم سے جو ہے نا ہمارے ماں باپ راضی اس دنیا سے جائیں۔ اگر وہ ہماری زندگی میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو کر جائیں۔ اگر ہم ان سے پہلے چلے جاتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو راضی کر کے جائیں۔ اللہ تو اکیلا ہے، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، وہ تو اکیلا ہی ہے۔ اللہ الصمد،
قل هو اللہ احد ہے وہ، اللہ الصمد ہے وہ لم یلد ہے وہ لم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہ۔